الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ بات چل رہی ہے دعا اور عبادت کی لذت کے بارے میں کہ دعا کی بھی لذت ہوتی ہے اور عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے، لیکن یہ لذت وہی جانتا ہے جو اس لذت کو لے چکا ہو، یعنی اس کی کیسی لذت ہوتی ہے محسوس کی ہو جس نے، اس کے لیے ہی وہی سمجھتا ہے کہ دعا کی بھی لذت ہوتی ہے اور عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ یہ صحابی حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول تھے اور حضرت ابو الحسن تابعی تھے۔ تو ان سے آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے صحابی رسول سے ان سے جو پیار بڑھا تو میرا مصلی سے بھی پیار بڑھ گیا۔ صحابی رسول سے محبت ہوئی تو پھر ذکر سے بھی ہو گئی، پھر محبت درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بھی بڑھی تو اللہ نے مسجد کا بھی پیار بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میری ہر وقت طبیعت یہی چاہتی تھی کہ بس اللہ 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 کرتا رہوں، لوگوں سے بچوں، دنیا داری سے بچوں، لوگوں سے بچوں، تو کوئی 10 منٹ ملے تو میں 4 نفل پڑھ لوں، لوگوں سے دنیا داری سے پیچھا چھڑاؤں، مجھے تسبیح ملے تو میں کوئی 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھوں۔ یعنی عبادت کا شوق، بندگی کا ذوق اور اللہ اللہ کرنے کا شوق جو ہے وہ میرے دل میں بڑھ گیا، اور میرا دل چاہتا کہ بس دنیا سے کٹ جاؤں اور ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہوں، ذکر الہی میں مشغول رہوں، سجدوں میں پڑا رہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہوں۔ آپ فرماتے ہیں بچے تھے گھر میں 6-7 اور غربت بھی تھی، کام ڈھونڈتا تھا پر ملتا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں کام چور بھی نہیں تھا لیکن کام کہیں ملتا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، آج ضرور کچھ نہ کچھ لے کے آنا۔ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے نے دوست یار قریبی۔ کہتی ہیں کہ آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، صبح سے لے کر ظہر تک کام ڈھونڈا پر کام ملا کوئی نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کریں، اللہ اللہ کریں، بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے فرات کے پانی سے، فرات کی نہر سے وضو کیا، منہ ہاتھ دھویا، ساتھ ریت تھی، ریت بھی گرم تھی، تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں میں ظہر سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، سورج بھی پورے جوبن پر تھا، ریت تپ رہی تھی اور خوب گرمی تھی،
پورے زور پر اور میرے سجدے کا زور بھی پورے زور پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سجدے پہ سجدے کرتا جا رہا تھا، پر دھوپ بھی تیز کڑک ہو رہی تھی اور نیچے سے ریت بھی گرم تھی، اور میری عبادت کا شوق اور میری عبادت کا ذوق بھی پورے زور پر تھا۔ میں سجدہ کروں تو میرا سر سجدے سے سر اٹھانے کو جینا چاہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے اقبال کہتے ہیں مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ میں خود کو توڑ دوں، مجھے ایسے ذوق نماز دے۔ اور میں تیری بخار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے اپنی شاخ سے توڑ دے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دن ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا چھوٹی چھوٹی گھر کی دیواریں ہیں، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو دور سے میری بیوی دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ یہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اسی رومال میں جس میں میں نے نماز پڑھی تھی، جس میں میں نے کھڑے ہو کر رکوع کیا تھا، کھڑے ہو کر قیام کیا تھا، اس رومال پر میں نے رکوع کیا تھا، اسی رومال پر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیے تھے، اسی رومال پر میں نے اتحیات پڑھی، اسی رومال پر میں نے آقا دو جہاں سرور کائنات محبوب رب اکبر پر درود و سلام پڑھا، اسی رومال پر بیٹھ کے میں نے دعائیں مانگی۔ اب میں نے اسی رومال میں ریت بھر لی کہ میری بیوی دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کہ کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کے گھر میں داخل ہوا تو پہلے بی بی دروازے میں کھڑی ہوتی تھی، میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی، دروازے میں کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتی تھی، لیکن آج تو عجیب ہی واقعہ ہوا، آج وہ وہاں نہیں تھی۔ اندر داخل ہوا، سلام لی، کونے میں رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ اے میری بیوی کہاں ہو؟ پہلے پوچھتی تھی خالی ہاتھ آگے ہو اور آج ہے ہی نہیں، تو وہ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لے کے آتی ہوں، میں روٹی لے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آئی؟ کہاں سے روٹی آئی؟ ہمارے یہاں تو دنوں کے فاقے ہیں، یہاں تو غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں فقیری ہے۔ فرماتے ہیں وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کے جو بھی موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، سب کچھ ساتھ لائی اور اس نے دسترخوان بچھا دیا۔ میں نے کہا بچے کہاں گئے ہیں؟ کہنے لگے وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے، وہ آ جاتے ہیں۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کھانا بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا ہے؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ میرے گھر میں اتنی نعمتیں آئی ہیں پتہ نہیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھی اور کہنے لگی کہ آج اتنی نعمتیں آئی ہیں، میرے گھر میں اتنی نعمتیں آئی ہیں، پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، آج کس سخی کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے کہ وہ اتنا سخی ہے، اتنا سخاوت والا ہے کہ آج کس کریم کے دروازے پہ چلے گئے تھے۔ میرے گھر میں اتنی نعمتیں آئی ہیں، مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنی گندم ہے، کس کریم کے دروازے پہ چلے گئے تھے۔ یہ کہتے کہتے ہوئے وہ اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا کچھ آیا ہے، اب کیا ہے؟ اب کیا لے آئے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ ریت والا رومال کھولا جس میں میں ریت بھر کے لایا تھا۔ اس نے وہ ریت والا رومال کھولا تو میں نے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ریت کو بھی میرے رب کریم نے اسے بھی سونا اور ہیرے بنا دیا تھا۔
سبحان اللہ، اس کو بھی سونا اور ہیرے بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، اپنے مسلح کو آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر، اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کر، تنہا ہو کر، اپنے آنسوؤں کو چھپا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ رسول کائنات نے فرمایا رب کریم فرماتا ہے اپنے دکھ لوگوں کو نہ بتاتے پھرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ سنانا، دنیا داروں کے سامنے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو اپنے دکھ سناؤ گے تو اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اللہ تمہیں محتاج رکھے گا، اللہ تجھے کبھی بے نیاز نہیں کرے گا۔ لوگ ہیں الٹا مذاق اڑائیں گے آپ کی، جس سے بڑی پکی یاری ہوگی نا، بڑی پکی دوستی ہوگی، جس کے آپ کو پورا اعتماد ہوگا، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کر، پھر ختم ہو گئی دوستی، پھر ختم ہو گئی پکی یاری، پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات تب تک ہیں جب تک آپ نے ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کی، جب تک آپ نے ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر بنا لے، اپنی چوکھٹ کا گداگار بنا لے، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے والا بنا دے، جھولیاں پھیلانے والا بنا دے، ہماری جھولیوں کو اپنے خزانوں سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما، ہماری دنیاوی ضروریات کو اپنے ذمہ کرم پر لے لے۔ اللہ ہمیں محتاجی سے بچا، اللہ ہمیں محتاجی سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔